السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صبا یوسف۔ پروگرام سچ کا سامنا ہمت کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہماری اسپیشل گیسٹ بشریٰ اے خان موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے گیسٹ کی جانب۔ السلام علیکم بشریٰ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر پھپھو کو اتنا خطرناک بنا کر کیوں معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے؟ ہاں، اس میں یقیناً ماضی میں کچھ نہ کچھ ایسی مثالیں رہی ہوں گی، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتی، لیکن دیکھیں پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، صحیح۔ اور کچھ ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر ایک اسٹیمپ لگ جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، کبھی کبھی وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھیڑ چال چلنا، ٹھیک ہے، کہ وہ سارے بس ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، کہ مطلب ان کی اپنی شاید سوچنے کی، سمجھنے کی جو بھی صلاحیت ہے وہ تو ہو چکی ہوتی ہے ختم، اور وہ بس جو سراؤنڈنگز میں سے سن رہے ہوتے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، بس وہ لوگوں کی سنی سنائی اور ان باتوں کے اوپر عمل کر کے اور وہ اس کو اسی طرح سے کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھپھو کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اگر دیکھا جائے، یعنی آپ کے فادر کی بہن جی۔ اور پھپھی بھتیجے یا پھپھی بھتیجی یا اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ تو ایک کہتے ہیں ایک خون کی مانند ہوتے ہیں، ہاں، یہ تو بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے نا، بہت ہی قریب کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور لازمی سی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک بہن جو کہ بھائی سے اپنے بے انتہا محبت کرتی ہو، بالکل، اور وہ اس کی وائف سے یا اس کے بچوں سے اس حد تک نفرت کرے، تو اس میں مثالیں بننی شروع ہو جائیں، اور بڑی ہی کوئی خطرناک مثالیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف باتیں صحیح ہیں، کچھ واقعی لوگ خطرناک موجود ہیں۔ صحیح۔ خطرناک کس لیول کے ہیں؟ دیکھیں، الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ بہت سارے شعور رکھنے والے اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، جو ان عجیب سی باتوں کو، ان عجیب سے رسم و رواجوں کو، اور ان عجیب سی جو ایک نفرتیں پیدا کرنے والی باتیں ہوتی ہیں نا، ان سے تھوڑا سا دور ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی۔ اب ایک میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں فیس بک پہ یا ویسے ہی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، کہ جی کہیں کوئی نفرت والی بات یا کہیں پر کوئی جھگڑے والی بات ہو رہی ہے یا کچھ علیحدہ کچھ بھی خطرناک بات، وہ پھپھو پہ آ رہی ہوتی ہیں کہ پھپھو پہ آتی ہیں، پھپھو یہ وہ۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ پھپھو جی، جو دل و جان سے محبت کرتی ہے اپنے بھائی سے، اپنی بھابھی سے، ان کے بچوں سے، اور واقعی وہ اپنا 100% بھی دے رہی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ٹھیک ہے نا؟ پر یہ ہے کہ مطلب یہ کہ جب تک پھپھو گھر میں ہوتی ہیں، مطلب مائکے میں جب ان کی شادی نہیں ہوتی، تب تک تو وہ بہت پیار جتاتی ہیں، لیکن وہ جب اپنی فیملی میں جاتی ہیں، مطلب ظاہر سی بات ہے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، جب ان کی شادی ہونے کے بعد وہ پھر بار بار انٹرپٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں صبا، ایسا ہے کہ جس طرح سے میں نے کہا نا کہ اچھا اور برا، دیکھیں نیکی بدی صحیح ازل سے ابد تک ہے اور چلتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ ساری جتنی بھی پھپھو ہوتی ہیں وہ بری نہیں ہوتی، صحیح اور بات ہے، ساری پھپھو، یہ بھی میں کہہ رہی ہوں کہ ساری پھپھو بھی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ان میں آنکھ بند کر کے بھروسہ جی کریں، بالکل، کیونکہ وہ اپنی کچھ باتوں سے، کچھ اپنے کچھ حرکتوں سے یا کچھ ایسی چیزوں سے وہ بتا دیتی ہیں کہ واقعی کہیں کہیں پھپھو کیوں اتنی خطرناک ہو جاتی ہیں، ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ شادی کے بعد کچھ تو دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے، میں اسٹارٹ لوں گی کہ جب آپ بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک خوشی کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماں کے ساتھ کون جا رہا ہوتا ہے بھابھی ڈھونڈنے؟ اوبویسلی بہنیں اگر ہیں تو وہ جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر خوشی میں آگے آگے وہ شریک ہوتی ہے۔ لیکن اب جب آپ ایک لڑکی کو لے کر آ گئے تو
کچھ کو تو مطلب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو شاید شادی والے دن سے ہی یا دوسرے دن سے ہی یا رسموں کے شروع ہوتے ہی ان کی ٹینشنز شروع ہو جاتی ہیں. اچھا ایک چیز یہاں پہ جو کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ ہمارے مائنڈ کو وہ اس طریقے سے اس پہ کوٹنگ کرتے رہتے ہیں نا ایسی نیگیٹو باتوں کی, کہ اگر آپ کا دل نہیں بھی ہے غلط کرنے کا اور آپ کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور کوئی جو اکثر بہت معذرت کے ساتھ لیکن اکثر کچھ سینئر سٹیزن آ کے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ہم اپنے تجربے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ کیا بھابھی کو مٹھی میں رکھنا اور ایسے کرنا اور پھر بھائی بدل جائے گا اور یوں, تو بھائی آپ ان کو یہ باتیں اچھے وے میں بھی تو بتا سکتے ہیں, بہنوں کی طرح رہیں آپ ان کی. دیکھیں رسپیکٹ بالکل سب سے پہلے, اگر آپ یہ چاہتی ہیں چاہے کوئی اس میں بھابھی ہو چاہے کوئی اس میں نند ہو یا دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو, اگر آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سامنے والے کی عزت کرنی پڑے گی. اور اگر آپ زبردستی چاہیں گے, حکم دیں گے, تو وہ پھر ہٹلر اور فرعون ٹائپ چیز میں آ جاتا ہے کہ وہ تو وہ عزت نہیں ہوتی, وہ خوف ہوتا ہے. بالکل. اور وہ صرف منہ پہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا تھا آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے, پیٹھ پیچھے برائیاں چل رہی ہوتی ہیں, بہت کچھ بولا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ والی بہنیں جو گھر میں جب کنواری ہیں اس وقت بھی ان کو بھائی سے یا بھابھی سے کوئی ٹینشن شروع ہو جاتی ہیں, اور اگر ہو گئی ان کی شادی, لکی بھائی چلے جی شادی ہو گئی جی, خود اگر آپ اپنے گھر میں سکون سے رہ رہے ہو, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ آ کے اپنی, چاہے وہ مدر ہوں چاہے وہ فادر ہوں چاہے وہ بھائی ہو, ٹھیک ہے نا, ان کو آ کے کچھ ایسی باتیں کہنا کہ ان کی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے اور اس میں آپ نے کانٹے بچھا دیے. آپ یہ سوچیں کہ کیا وہ چیز آپ کے ساتھ ہوئی تو آپ برداشت کریں گے؟ بات وہی آ جاتی ہے مکافات عمل. ٹھیک ہے. اور کیوں پھپھوں کا اتنا خطرناک کردار بنتا ہے, وہ اسی لیے بنتا ہے کہ میں نے کہا نا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے. میں نے ایسی بہت ساری نیوٹرل جو پھپھو دیکھی ہیں کہ بھائی گئیں, دعا سلام لی, خوشیاں بانٹیں, محبتیں بانٹیں اور اپنے گھر واپس آ گئی. ان کی رسپیکٹ ہے, ان کا ان کے غصے کو بھی سمجھا جاتا ہے, ان کی بات کو ویلیو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یقین کریں کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم چھین لیں گے, یہ ہمارا حق ہے, یا جیسے اکثر ایک جملہ سننے میں آتا ہے کہ جی ہمارے تو باپ کا گھر ہے. ہاں اکثر ایسے ہی سننے کو ملتا ہے, ہمارے تو باپ کا گھر ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے یہاں آئی ہیں. اچھا کہیں کہیں کیا ہوتا ہے, کچھ بھابیاں, کیونکہ جب ہم بات کریں گے تو ہم سب کی بات کریں گے کہ کچھ بھابیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو لکیلی نندے اچھی مل گئی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ اچھا یہ تو شاید بیوقوف ہیں, آپ تو ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا دل چاہے گا. بالکل ایسا ہوتا ہے. تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے جی. اور پھر میں گھوم پھر کے ایک ہی چیز پر آؤں گی کہ ہر بات کا جو اسٹارٹ ہے اور جو اینڈ ہے نا وہ بڑوں کے فیصلے سے. صحیح. اگر گھر کا سربراہ اسٹرانگ ہے, اس کا ڈیسیجن پاور اچھا ہے, وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. صحیح. اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ پھپھو ایسی بھی ہوتی ہیں جو مطلب یہ کہ جب ان کے مطلب یہ کہ آپ کا بھائی اپنی بیوی پہ کچھ خرچہ وغیرہ کر رہا ہے تو پھر بہن آ کے بولتی ہے کہ کیا ضرورت ہے, کھانے کو مل تو رہا ہے. ایسی پھپھوؤں کے بارے میں آپ کیا بولیں گی کہ وہ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ نہ کرے؟ ظاہر سی بات ہے وہ کما کس کے لیے رہا ہے, اور پھر وہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میرا ہسبینڈ میرے بچوں کے لیے خرچہ دے, میرے لیے خرچہ دے. یہ پھپھو کی نیچر مطلب کچھ جگہوں پہ کچھ مقامات پر ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ ایسی پھپھوؤں کے بارے میں کیا بولیں گے؟ دیکھیں یہ تو وہ جیلسی والا ایلیمنٹ آ گیا نا کہ آپ یہ تو سوچیں نا کہ دوسرا جو بھی انسان ہے وہ آپ کا بھائی ہے, آپ کی بھابھی ہے, اس کے بچے ہیں, وہ آپ کا اپنا خون ہے, وہ آپ کے اپنے بچے ہیں, وہ آپ کی اپنی آپ کی کیا کہنا چاہیے کہ بھائی وہ اپنے ہیں, جسے کہتے ہیں نا اپنے. ٹھیک ہے, وہ کوئی بناوٹی یا 2 منٹ کے بنے ہوئے رشتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ کی اولاد ہے,
آپ کو اپنی اولاد پیاری ہے اسی طرح سے آپ کے بھائی کی اولاد. اور میں ایک بات بتاؤں, کچھ بچے شدید نفرت کرتے ہیں ایسے رشتوں سے. اکثر ظاہر ہے ہمارے بھی دیکھنے میں اور سننے میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سکھانا پہلے بڑوں کا ہی کام ہوتا ہے, بڑوں کا کام ہے, ٹھیک ہے, بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ نہیں جی ایسا ہے ایسا ہے. اچھا کہیں کہیں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک ماں سکھا بھی رہی ہے کہ نہیں یہ سب دنیاوی باتیں جی, اور ہمارا گھر بہت اچھا ہے, ہاں آپ کی پھپھو بہت اچھی ہیں, ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے, تو کہیں وہ بڑے ایسا ایکٹ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ جس سے پھر وہ بچے آپ سے سوال کرتے ہیں. بالکل کہ بھائی ایسا کب تک ہوگا. جی, ٹھیک ہے. اور ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں, چاہے اس میں پھپھو ہوں, چاہے اس میں خالہ ہوں, چاہے اس میں ننیال کا کوئی رشتہ ہو, چاہے اس میں ددیال کا کوئی رشتہ ہو, میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گی, میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, سب کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے, سب کو اپنی اولادوں کی خوشیاں پیاری ہوتی ہیں. پھر وہی بات کہ جو بوئیں گے وہ کاٹنا پڑے گا. اگر آپ کسی کا گھر, کسی کی خوشیاں, کسی بھی رشتے کی, اگر آپ اس کو خراب کریں گے کہ آپ یہ سوچیں گے, مطلب مرنا تو ہے نا ہمیں جواب تو دینا ہی ہے. آپ کسی بھی رشتے میں کچھ کریں آپ کو جواب تو دینا پڑے گا. آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے بچوں کے لیے تو آپ یہ کہیں کہ جی بس اس میں گزارا کیجئے یا کوئی بھی ایسی نیگیٹو بات کیجئے یا اس کی وائف کے لیے کیجئے, تو کیا آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے بچوں کو وہ بھائی ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ بالکل. اگر نہیں کر رہے ان کو سکون سے جینے دیں, جی, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو برا لگ جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھپھو کا کردار واقعی میں معاشرے میں اتنا برا ہے یا اس میں بھی کچھ لوگوں کا رول ہوتا ہے؟ نہیں, بہت ساری اچھی پھپھو بھی ہیں اور الحمدللہ میں خود ابھی کچھ دن پہلے ہی پھپھو بنی ہوں. اگر مجھ سے کوئی ذرا بات کر کے تو دیکھے میرے بھتیجے کے لیے یا میری بھابھی کے لیے, کیونکہ الحمدللہ مطلب یہ وہ بات نہیں ہے کہ جی میں آن ایئر ہوں تو میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں, کیونکہ وہی والی بات کہ عزت دیں گے تو عزت ملے گی. ٹھیک ہے. میں اگر جا کے اپنے میکے میں اپنا یہ وہ کہتے ہیں نا فضول والا حکم چلانا شروع کر دوں, یا میں بیٹھ جاؤں کہ مجھے ناشتہ لا کے دو, مجھے پانی لا کے دو, مجھے یہ کرو, مجھے وہ کرو, آج میری بھابھی کو میں بری لگوں گی, پھر شاید میں اپنے بھائی کو بری لگوں گی, پھر میں ان کے بچوں کو بھی بری لگوں گی, پھر لوگ کہیں گے یہ پھپھو کیوں آ جاتی ہیں. تو یہ والا جو ایک ہوتا ہے نا, کیونکہ کچھ کرتے ہیں رشتے ایسا, کچھ ایسا. آپ یہ سوچیں یہ میری بہن ہے, صحیح, چاہے عمر میں بڑی عمر میں چھوٹی, کوئی بھی رشتے سے, ہم وہی والی بات کہ ہم میں برداشت ختم ہو گئی ہے. اچھا پھر ایک چیز اور دیکھی گئی ہے صبا, جی, کہ ساس سسر بہت اچھے ہیں, ہسبینڈ بھی بہت اچھے ہیں, جی, ہسبینڈ اینڈ وائف کی لائف بھی الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے. صحیح, تو وہاں کہیں کہیں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پھپھو, خالہ کی طرف ہم بعد میں آئیں گے, تو کچھ پھپھو ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آنا اور کانوں میں زہر گھول کے چلے جانا, کیونکہ جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے, بہت مشکل ہو جاتی ہے. ہاں تو ایسے ہی ہے. اور جو خواتین جو مجھ سے سینئر ہیں, جو مجھ سے جونیئر ہیں, جو بچیاں ہیں, ان کو میں ایک میسج یہ ضرور دینا چاہوں گی, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی جگہ صحیح ہو, جی, ٹھیک ہے, ایز اے پھپھو, ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ لگتا ہے, بالکل بے شک آپ کے ماں باپ کا گھر ہے, اگر آپ کے بھائی یا آپ کی بھابھی اور آپ کے پیرنٹس کچھ نہیں کر سکتے, کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ نہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے بیچارے, وہ کہتے ہیں جی بس ہم کیا کریں, ہم گھر کا ماحول نہیں خراب کر سکتے. آپ خاموشی سے عزت کے ساتھ آپ ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جائیے, آپ ملیں, ان کو عزت دیں, ان سے جو جس طریقے سے ملنا ہے اس طریقے سے ملیں. ظاہر خوش ہے, غم ہے, دکھ ہے, سکھ ہے, سب یہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن زیادہ امیدیں نہ باندھیں. صحیح, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو دل ٹوٹتا ہے, جب دل ٹوٹتا ہے تو جو میکا ہوتا ہے نا وہ بھی صرف ماں باپ کے زندہ رہنے تک ہی پھر میکا ہوتا ہے. بالکل, اس کے بعد تو پھر بھائی جو ہوتے ہیں پھر قطع کلامی کر لیتے ہیں. مجھ سے کسی نے کہا تھا یہ بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کے
اللہ نہ کرے ویسے تو کسی کے ماں باپ کا سایہ بھائی ان کے سروں سے ہٹے. اگر آپ کے ماں باپ کے بعد بھی آپ کے میکے میں آپ کی عزت ہو, آپ کو آپ کے بھائی پوچھیں, تو آپ کو اپنی بھابھی کا بیسٹ فرینڈ بننا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, اچھا بشرا صاحبہ, میں آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کروں گی. وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. کیوں آتی ہے یہ بریک؟ جی بالکل ضروری ہوتا ہے نا. بالکل. ہاں تو ناظرین, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. جی بشرا صاحبہ, آپ کچھ کہہ رہی تھی. میں بس یہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو بات ہے کہ جی بھابھی کا بیسٹ فرینڈ بننا پڑے گا, دیکھیں خوشی سے اور عزت کے ساتھ اگر یہ چیز ہو تو بہت اچھی بات ہے. بالکل. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ چلیں کوئی نند اگر کوشش کر بھی لیتی ہے, ٹھیک ہے, اور بھابھی کے دل میں گنجائش ہی نہیں ہے, وہ چاہتی ہی نہیں ہے, تو کیا وہ جگہ بن پائے گی بعد میں؟ کیا وہ اس طریقے سے اس کو وہ مقام حاصل ہو سکے گا؟ کیونکہ رشتے کبھی بھی شرط اور سودوں پر نہیں ہوتے. بالکل. پر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کئی جگہ پر بھابیاں بھی بہت کوآپریٹ کرتی ہیں شروع میں یا اینڈ میں, اپنی پوری زندگی کی لائف بھی لگانے کے بعد بھی, مطلب اپنی لائف کے چند سال دینے کے بعد بھی وہ جگہ نہیں بنا پاتی اپنے سسرال میں یا اپنی نندوں کے دل میں یا اپنی ساس کے دل میں. تو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں صبا, اس کا تو میں بس یہی کہوں گی کہ جگہ بنا نہیں پاتی, ان کو جگہ بنانے دیا نہیں جاتا. صحیح. جیسے ابھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک سرکل ہوتا ہے جن کا مائنڈ سیٹ ایک الگ طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے, اور اگر کوئی انسان اچھا کرنا بھی چاہتا ہے اور کر بھی رہا ہوتا ہے, تو اس کو بار بار یہ یاد دلا دیا جاتا ہے کہ شاید تم تو دنیا کے سب سے ہی کوئی برے انسان ہو. دیکھیں غلطیاں, کیا آپ نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی؟ کیا میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلطیاں ہوتی ہے نا, ہم انسان ہیں بھائی, ہم سے بالکل, اور اچھا ہی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تاکہ ہمیں غلطیاں کر کے انسان سیکھتا ہے. ٹھوکریں لگتی ہیں تو ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو بھابیاں جو واقعی ایکچوئل میں جسے کہنا چاہیے نا کہ واقعی اچھی ہوتی ہیں, اپنا تن من دھن سب کچھ وہ ان پہ نچھاور کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کے باوجود ان دی اینڈ ان کو برائی ہی ملتی ہے, برائی کا سیرا ہی ان کے سر پہ سجا دیا جاتا ہے, تو میرے خیال میں ایسے لوگ جو ہے نا وہ بے حس قسم کے ہوتے ہیں. بے حس اس لیے ہوتے ہیں کہ شاید ان کی یہ حس ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. کیونکہ پتہ ہے ان کو کیا ہوتا ہے, اگر کوئی بھی شخص, چاہے اس میں آپ کا شوہر ہو, چاہے اس میں آپ کے ساس سسر ہو, چاہے اس میں آپ کے ان لاز کے جتنے بھی رشتے ہوں, دوسرے کی بیٹی کو اگر اپنی بیٹی, واقعی اپنی بیٹی والی محبت دیں گے اور اس نظر سے دیکھیں گے نا آپ کو پتا ہوگا. تو ایسے تو بہت کم لوگ ہیں نا جو ہر کوئی اپنی لیکن ہیں بیٹی, ہاں بالکل الحمدللہ ہیں. میں بار بار پازیٹیو میسج اس لیے دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں بالکل, پر یہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کہ ہر کوئی بیٹی بنا کے, مطلب یہ کہ بہو بنا کے سب لے آتے ہیں, لیکن ہر کوئی بیٹی بنا کے نہیں رکھتا. یہ پتہ نہیں, یہ رشتہ کچھ عجیب سا ہے, اور صرف بولنے میں بہت فرق ہے, کیونکہ لوگ بولتے ہیں ہم بیٹی بنا کے لے جائیں گے, بیٹی بنا کے رکھیں گے, لیکن وہ بیٹی بنا کے رکھتے نہیں ہیں. پتہ ہے سبق کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی تو میں خود آئی وٹنس بھی ہوں ایز یوزول, کہ جہاں پہ ان لاز نے بیٹی بنا کے رکھا نہیں, واقعی وہ کام کیے جو شاید بیٹیوں کے ساتھ نہیں کیے, اور بہوؤں کو انہوں نے اتنا کوئی جسے کہتے ہیں نا جس سر کا تاج واقعی ایکچوئل میں کیا, تو وہاں ان بہوؤں نے وہ ویلیو نہیں دی, اس طریقے سے وہ رسپانسبلٹیز نہیں سنبھالی, یعنی وہ کہیں نہ کہیں اس میں جھول آ گیا. انہوں نے یہ چیز کر کے دکھا دی کہ نہیں جی آپ تو غلط سوچ رہے تھے. تو یہ والی چیز بھی تو آ جاتی ہے نا. پھر مجھے بتائیے کہ ان پیرنٹس کا کیا قصور؟ صحیح. اچھا پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شروع کے رشتے ہوتے ہیں, شروع سے مراد جو گھر کے بڑے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی شادیاں ہوتی ہیں,
اکثر ان کو یہ شکایت ہوتی ہے چھوٹے والوں کو کہ جی بڑے بچے جن کی پہلے شادیاں ہوئی ہیں ان کے بڑے ناز نخرے اٹھائے گئے یا ان کی بڑی رسومات کی گئی ہیں, اور کہیں کہیں یہ چیز چھوٹے بچوں پہ ہو رہی ہوتی ہے نا کہ جی اس طرح سے ہے ایسا ہے. تو پتہ ہے کیا, بڑوں کو بھی سیکھنے کو ملتی ہیں بہت ساری چیزیں, کیونکہ دیکھیں وہ بھی تو انسان ہے نا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے ساس سسر ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں, جی ہے تو وہ بھی انسان, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. کہ اچھا بھائی کوئی بہو کوئی داماد, بچے الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں. صحیح. تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو اذیت میں تھا اس کے بہت ٹائم بعد سکون کے تھوڑے دن آئے یا اس کو سمجھ لیا, اور کوئی آیا تو ان لاز نے یہ چیز سوچی کہ نہیں بھائی جو غلطیاں ہو گئی ہیں ہم ان کو ریپیٹ نہیں کریں گے. تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ جی وہ تو سر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. ہاں ہوتا ہے اکثر, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بہت بہت دفعہ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہیں سے یہ رشتے نکلتے ہیں, یہ پھوپھو کا رشتہ. اچھا وہ پھوپھو جب خالہ بنتی ہیں تو اتنی محبت کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچی ہے یہ بات؟ پتہ نہیں. چلیں آپ جو پھوپھو اور خالہ بنی تو آپ کو ضرور پتہ چلے گا. ہاں انشاءاللہ. پتہ کیا ریزن ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری بھابھی اچھی نہیں ہے, ہاں جو بھی اکثر ہوتا ہے, اکثر یہ بات ہوتی ہے نا ہماری بھابھی ہے. اچھی نہیں ہے. دیکھیں بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی کوئی خطرناک قسم کی بھابھی آ گئی کہ جنہوں نے بالکل سب کو منع کر دیا, کوئی شکل نہیں دیکھے گا اور یہ وہ. میں کہتی ہوں جو ماں یہ شکایت کرتی ہے کہ میری بہو اچھی نہیں ہے, جو بہن یہ شکایت کرتی ہے کہ میری بھابھی اچھی نہیں ہے, تو ان کو ایک چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ماں کا وہ بیٹا اچھا نہیں ہوگا شاید, صحیح, اور بہن کا وہ بھائی اچھا نہیں ہوگا. صحیح. کیونکہ مرد پہ نا بہت ساری ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں, وہ اس لیے اس کو بیلنس میں رہ کے چلنا پڑتا ہے. آپ ماں کے, بہن کے, بیوی کے, بیٹی کے, ان سب کے حقوق رکھیں بیلنس میں. بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اور میں کہتی ہوں بہت خوش نصیب ہے وہ مرد جو یہ سارے رشتوں کو سنبھال کے اور بہت بیلنس کے ساتھ رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر سب ان کی بات بھی مان رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم ان رشتوں کو توڑ کر رہ سکتے ہیں, قریبی رشتوں کو توڑ کے؟ جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ مطلب یہ بہنیں چلی گئی شادی ہو کر, اب یہ کہ میرا تم سے تعلق ختم ہوتا ہے. کبھی بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, تو کبھی بھائی بول دیتا ہے یا کبھی بہن بول دیتی ہے کہ میرا تم سے تعلق ختم. پھر بہت سالوں لگتے ہیں ملنے میں, ملانے میں, اور اس کا بھی کچھ چند لوگ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ ہاں, یہ مٹھی جب تک بند ہوتی ہے نا, اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. جب یہ کھل جاتی ہے تو سب الگ الگ ہو جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت مشکل سے یہ رشتے, دیکھیں رشتے بنانا شاید آسان ہے, ان کو نبھانا بہت مشکل ہے. اور رشتے توڑنا 2 سیکنڈ بھی میں زیادہ بول رہی ہوں شاید. کتنی دیر لگتی ہے رشتہ توڑنے میں؟ صحیح. کیا وجہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ مطلب منع ہے نا اسلام میں کہ آپ قطع تعلقی نہ کریں. اچھا بہن بھائی ایسی کیا چیز ہوتی ہے, ریسرچ کروں گی میں بھی اس بات پہ کہ ایسی کیا وہ بات ہوتی ہے کہ بچپن میں ہم کتنا لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے اسپیشلی, لیکن اگر اسکول یا کسی بھی لیول کی اسٹوڈنٹ لائف یا محلے پڑوس کے بھی یا کزنس آپس میں کوئی ہمارے بہن بھائی کو کچھ کہہ کے تو دکھائے, کچھ کہہ کے دکھائے. اور اسپیشلی جو بڑے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو ایک پیرنٹس والی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں نا کہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی کو کوئی کچھ کہہ کے دکھائے. ہاں ایسا ہوتا ہے اکثر. تو وہی بہن بھائی وہی ماں باپ ہوتے ہیں, وہی دنیا ہے, وہی اللہ ہے, وہی رشتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے پھر ایسا؟ اتنی نفرتیں, اتنی, کیا آپ کو وہ خوشیاں یاد نہیں آ رہی ہوتی ہیں, یا وہ احساسات یا احساس ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل دلوں میں احساس ختم ہو جاتا ہے, تبھی یہ نوبت آ جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں صبا کہ جن کے سوال دینے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے. انسان
بہت ساری چیزوں سے گزر رہا ہوتا ہے. بہرحال ہدایت دے اللہ تعالیٰ, سب کو یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی شخص دوسرے شخص کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہے اور پھر وہ شخص برداشت کرے اور پھر اس کا صبر ختم ہو جائے اور پھر وہ اسی لہجے میں سامنے والے کو جواب دے دے اور پھر وہی جو بدتمیزی کر رہا تھا وہ یہ بولے کہ تم تو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو, تو آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ دیکھیں ایسے لوگ جو ہے نا وہ ڈوئل فیسز رکھتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی بھی بڑی مسٹیریس ٹائپ ہوتی ہے, اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ میں تو بہت معتبر بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ایسا نہیں, ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے یا ہم ایسے نہیں کرتے, اور جو بول رہے ہوتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بالکل صحیح ہیں. صحیح. لیکن جب کوئی بھی دوسرا شخص اگر ان کو ان کے ہی لہجے میں جواب دے دے جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہ اتنا زیادہ واویلا مچا دیتے ہیں, یا وہ اس وقت اتنے زیادہ مظلوم بن جاتے ہیں کسی اور کو یہ دکھانے کے لیے. ہاں اکثر ہوتا ہے یہ. مطلب وہ سارا جو جسے کہنا چاہیے کہ برائی کا صحرا ہوتا ہے وہ اس شخص پہ چلا جاتا ہے کہ جو آپ کے طنز و مزاح پہ مبنی جو آپ کا ایک پروگرام تھا, جو بھی آپ کی ایک اذیت تھی, وہ اس کا شکار ہو رہا تھا. تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ, وہ کہتے ہیں نا مذاق جیسے اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ساری بات بولے گا بولتے ہیں مذاق ہے, نہیں خود کچھ بھی کہہ رہے ہوں, خود بھی کچھ بھی بات کر رہے ہوں جی, دوسرا اگر کوئی بات کہے تو مجھے مذاق برداشت نہیں. ہاں اکثر ہوتا ہے. تو آپ نے اسٹارٹ کیوں کیا؟ جی سوچنے والی بات ہے نا کہ آپ نے وہ چیز اسٹارٹ ہی کیوں کی. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انداز جو ہوتا ہے نا بہت لاؤڈ ہوتا ہے, یعنی وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ہو جاتی ہے نا, تو اس لیے میں اتنے اس سے کہہ سکتی ہوں میں جب کبھی کسی سے اگر بات بھی کر رہی ہوں تو میں تھوڑا لاؤڈلی بات کر رہی ہوتی ہوں, تو شاید سامنے والے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کہیں اس سے لڑائی تو نہیں کر رہی یا کچھ ایسا تو نہیں کر رہی. لیکن جو ہمارے اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے کب واقعی غصے میں ہے اور کب یہ اس چیز کا جواب دے رہا ہے جو میں نے کبھی ان کے ساتھ کی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کا سوال کہ جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے, تو ان کے ساتھ بھی ان کو آئینہ ضرور دکھانا چاہیے. صحیح. لیکن اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی نا کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے. صحیح. پھر وہی والی بات کہ خطا کا پتلا, انسان تو ہے ہی, اشرف المخلوقات بھی ہے, یہ بھول جاتے ہیں. خطا کے پتلے ہم ذرا زیادہ جلدی بن جاتے ہیں. تو لیکن سامنے والا بھی تو یہ سوچے نا کہ میں ایک مرتبہ بے عزت کروں گا, دوسری مرتبہ بے عزت کروں گا, چلو تیسری مرتبہ بھی کر لوں گا, سامنے والے میں بھی تو مطلب جو شخص بے عزت ہوئے جا رہا ہے اور اس بندے کی کتنی صبر ہوگی, وہ اگر پلٹ کے جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. بالکل بالکل ہے. دیکھیں پتہ ہے کہیں کہیں کیا ہوتا ہے کہ رشتے میں آپ سے کوئی بڑا ہے, چاہے ایج میں چھوٹا ہو, اور اگر ایج میں بھی بڑا ہے تو اب ہم ایسے تو نہیں ایک دم سے ڈائریکٹلی اپنے بڑوں سے یا کسی سے نہیں کہہ سکتے نا کہ یار یہ ورڈ تو ہم یوز ہی نہیں کر سکتے کہ آپ بدتمیزی کریں. جی بڑوں سے تو ہم کسی قیمت پہ کہہ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں. اچھا کچھ بڑے الحمدللہ ہوتے ہیں جو کہ مانتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ کچھ ہو گئی کوئی گڑبڑ نا, لیکن کچھ بڑے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل. کیسے اٹھاتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور ہم غلط ہو ہی نہیں سکتے, ہم تو ہو نہیں اب تم ہمیں سکھاؤ گی یا تم ہمیں سکھاؤ گے, تو وہ ہوتا ہے. اچھا کہیں پہ یہ چیز چھوٹے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم تو بچے ہیں, ہم سے تو غلطی ہو گئی, آپ اس طرح سے کیسے بات کر رہے ہو. تو یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا, یہ دیکھیں وہی والی بات ہے صبا کہ آپ کیا ریئیکٹ کریں گے, صحیح, کتنا ریئیکٹ کریں گے. بالکل. 100 باتوں کی ایک بات, سب چیزوں کا ایک سمپل سا حل کہ آپ کام ڈاؤن ہو کے بیٹھ جائیں, گہری سانس لیں, اللہ پہ چھوڑیں, اور آپ یقین کریں کہ جو صبر کرتا ہے نا اس کے ساتھ پھر چیزیں خود بخود اس طرح سے اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ معاملہ پھر اللہ کا معاملہ ہو جاتا ہے. اچھا ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جی ہم کہتے ہیں منہ سے جی کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. ایک بات ہے ہم نے منہ سے کہہ دیا, لیکن ہمارے دماغ میں نا
وہ چیز بار بار آ رہی ہوتی ہے یا ہم اس کے لیے کسی نہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی ٹانگ ضرور اس میں تھوڑا پھنسا رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد کہ جی اب کیا. جب اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ دیں, صحیح, بالکل چھوڑ دیں. دیکھیں ہم ایگزام دے کر آتے ہیں, اس صحیح, کا سمپل سی ایک مثال میں دوں گی کہ جب ہم ایگزام دے کر آتے ہیں, ہمارے بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں یا ویسے بھی اسکول ہمارے جو ایگزام ہوتے ہیں, ہم لاکھ سوچیں, ہونا رزلٹ تو وہی آتا ہے نا جو ہم نے وہاں کیا ہوتا ہے اور جو ہمارے ٹیچر نے چیک کرنا ہے. انتظار کرتے ہیں نا 1 سال یا کچھ مہینے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیں. وہ اس لیے کیونکہ ایسے لوگ, بشرا صاحبہ میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی, بریک لینا بھی ضروری جیسا کہ آپ جانتی ہیں. بالکل. ہاں تو ناظرین, بریک کا ٹائم ہوا ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. جی بشرا صاحبہ, آپ کچھ فرما رہی تھی. بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ ایسے جو تخریب کار مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور جو خود تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور جب سامنے سے اس کا ریئیکشن آتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کام کرنا بھی چاہتے ہیں اور وہ آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں اور انہیں موقع کی ضرورت بھی ہوتی ہے, اور جب انہیں وہ موقع مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کام کرتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو وہ مطلب یہ کہیں اور سے بھی آفر آ جاتی ہے, تو پھر وہ نا اپنا پچھلا پرانا کام چھوڑ کر یا اپنے محسن کو چھوڑ کر وہ کہیں اور جانے کی کرتے ہیں, لیکن ان کو وہاں سے بھی فائدہ نہیں پہنچتا, پھر وہ واپس بھی آنے کی کرتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ ایسے لوگوں کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان کو اپنے کیے کا صلہ تو وہیں سے مل جاتا ہے. جی, کہ کہیں گئے اور پھر ان کو واپس آنا پڑا. دیکھیں, جو شخص, کوئی بھی شخص اپنے محسن سے غداری کرے گا نا, جی, تو وہ یہ تو بھول جائے کہ وہ پرسکون اور مطمئن رہ سکے گا. صحیح, ہو سکتا ہے اس کے پاس دولت بہت زیادہ آ جائے, اس کو شہرت بھی بہت زیادہ مل جائے, لیکن ہم سب کے اندر ایک ضمیر نام کی چیز پائی جاتی ہے. وہ ملامت کرتا رہے گا جب تک وہ زندہ ہے. اگر مر گیا تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جب تک وہ زندہ ہے. اور ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کیا کیا ہے. اچھا, اب بات آ گئی کہ کچھ لوگ پیشنیٹ ہوتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور جب ان کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے وہ کچھ سیکھ بھی لیتے ہیں. جی, ہمارے یہاں ذرا عجلت پسند زیادہ ہو گئے ہیں, یعنی جلدی میں رہتے ہیں کہ بس آج ہم نے کوئی کام شروع کیا, کل ہم وہ نا راتوں رات امیر بن گئے, یا اگر آپ شہرت آپ نے حاصل کر لی تو بس وہ راتوں رات. دیکھیں جتنی تیزی سے کوئی بھی چیز اوپر جاتی ہے نا, اتنی تیزی سے وہ نیچے بھی آتی ہے, اتنی تیزی سے وہ نیچے بھی آتی ہے. جی, اور آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں, جب آپ کسی اونچائی کی جگہ پہ یا آپ جب کسی پہاڑ پہ, کسی ہل اسٹیشن پہ جب آپ چڑھ رہے ہوتے ہیں, جی, تو کتنی دیر لگتی ہے, ٹھہر کے, سنبھل کے, دیکھ کے, سلپ نہ ہو جائیں, واپس زیرو پر آئیں گے. یہ پریکٹیکلز ہیں لائف کے. لیکن جب آپ نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ایک فورس ہوتی ہے تو آپ کو دھکیل رہی ہوتی ہے بہت تیزی سے. اس وقت آپ کے پیچھے کوئی آپ کو دھکا نہیں دے رہا ہوتا, لیکن بس یہ ایک نیچر ہے. اسی طرح سے ان انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اپنے محسن, اپنے استاد, دیکھیں اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے آپ کے ماں باپ ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے اپنے فیملی ممبرز ہیں, اس کے بعد اگر آپ کسی ادارے میں ہیں وہاں پہ موجود آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, آپ کے باسز ہیں, یا وٹ ایور جس بھی شکل میں آپ نے جن سے کچھ سیکھا, کوئی بھی ہیں, سب جتنے بھی لوگ ہیں سب سے سیکھا. اگر چند ہی دنوں میں آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ نہیں جی آپ تو بس اب آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیز آتی ہے نا کہ آپ یہ سوچیں آپ نے اسٹارٹ کہاں سے لیا تھا. بالکل. اور یہ تو حضرت علی کا قول بھی ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو, اس کے شر سے بھی بچو. کیونکہ جو کم نسل اور کم ظرف
وہ آپ کا احسان کبھی بھی نہیں مانے گا. دیکھیں جو اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ نسل لوگ ہیں نا وہ مرتے دم تک وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ اپنی گردنیں بھی کٹا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جن کے لیے کٹائی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہے کون سا احسان کیا. لیکن جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے اس کو آپ کا دیا ہوا ایک پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے. اور اس کی ایک اور بڑی اچھی مثال یہ ہے کہ خوشی میں اگر میرے گھر میں کوئی بھی خوشی کا موقع ہے, آپ نہیں آئیں کسی وجہ سے, آپ نے ایکسکیوز کر لی, جی, میں کہوں گی اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, بزی ہوں گی, اور میں شاید اس شور میں اس خوشی کے ماحول میں بھول بھی جاؤں گی. لیکن اگر اللہ نہ کرے مجھے کوئی دکھ ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی غم ہے, اور میری ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہوتی ہیں ہر موقع پہ, آپ کہتی ہیں میں آپ کی بہت اچھی دوست ہوں, آپ میرے ساتھ کسی رشتے میں ہیں, اور آپ اس وقت نہیں آئی تو مجھے یاد رہے گا. صحیح. اور مجھے زندگی بھر یاد رہے گا. اسی اچھا, طرح مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں یا اپنے کولیگ کے ساتھ, تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے جانے کی بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مطلب یہ کہ آپ کو کہیں سے اچھی جگہ سے آفر آ گئی ہے اور آپ کھڑے بھی وہیں سے ہوئے, آپ نے سیکھا بھی وہیں سے, اور آپ پھر اپنے پیچھے والوں کو اگر مطلب یہ اپنے پیچھے والوں کو آپ برائیاں کر کے ڈی گریڈ کر رہے ہو, تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں دیکھیں سمپل ہے نا, پھر تو وہی والی بات آ گئی کہ کم ظرفی, یہ کم ظرفی ہے. کیونکہ اعلیٰ ظرف تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک تو آپ احسان نہیں مان رہے, پہلی چیز. دوسرا ایسا شخص بھروسے کے قابل تو نہیں ہوتا, اور ایسے لوگوں پہ اگر کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص دوبارہ سے بھروسہ کرتا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے, تو میں ان کو بار بار اپنی باتوں میں کوٹ کرتی ہوں کہ مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جا سکتا, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسا باس, کوئی آپ کا فرینڈ, کوئی آپ کا ریلیٹیو اگر ایسے شخص کو جس کی کم ظرفی آپ ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں دوبارہ چانس دے, تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دوبارہ سے گن تھما دی کہ بھائی جان آپ کا پہلا نشانہ جو ہے وہ ادھر ادھر چوک گیا تھا, اب ذرا دیکھ کے نشانہ لگائیے. تو دیکھیں آپ کی غلطی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا آپ کہ کیوں بھروسہ آستین کر کے رہے ہیں اس اندر طریقے, سانپ. ایگزیکٹلی, کہ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں, مطلب ایسے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم درگزر بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم درگزر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا فرشتہ صفت ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر برداشت اور دوسروں کو آگے بڑھانے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ اللہ پاک نے کچھ تھوڑا زیادہ دے کے ان میں بھیجا ہوا ہوتا ہے. وہ بار بار معاف کر دیتے ہیں, بار بار معاف کر دیتے ہیں, بار بار معاف کر دیتے ہیں, لیکن ان کی بھی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. اچھا پتہ ہے اس سے ہوتا کیا ہے, ساکھ خراب ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ جو اور لوگ آئیں گے, جو اور لوگ ان کی نیگیٹو باتیں سن رہے ہیں, وہ تو آپ کی پوری محنت پہ پانی انہوں نے پھیر دیا نا. یعنی وہ ایک تو خود اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر رہے, پھر دوسرا میرا یہ ایسا ماننا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص پہ انگلی اٹھاتا ہے, چاہے اس کے ٹیلنٹ کو لے کے, چاہے اس کے کام کو لے کے, یا کسی بھی حوالے سے, تو میرے خیال میں وہ شاید زیرو ہے. صحیح. وہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موقع دیا, اس کو پلیٹ میں رکھ کے کوئی چیز مل گئی, تو میرے خیال میں شاید وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے لگ گیا کہ میں خدا سمجھنا شروع ہو گیا, میں پرفیکٹ ہوں اور دوسروں کو ڈی گریڈ کرنے لگ جائے, سپیریئر ہوں. وہی والی بات میں آ گئی نا, میں آ گئی. اور ایسے لوگ نا بالکل جب در کی ٹھوکریں کھا جاتے ہیں نا, احساس ضرور. تو بندہ یہ تو سوچے نا کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں تو اس کے بیک پہ میرے پیچھے کتنے لوگ کھڑے تھے. دیکھیں آنکھوں پہ ظاہر سی بات ہے وہ اکیلے تو نہیں آیا نا, پٹی بن جاتی ہے اس وقت کہ اگر آپ کسی مجرم سے پوچھیں گی بھائی آپ نے قتل کیوں کیا, ایک تو ہوتا ہے غصہ. صحیح. غصہ جو ہے نا وہ 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے, کیونکہ غصے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے. صحیح. ہاں بالکل. بھائی اگر غصہ اتنی اچھی چیز ہوتا تو روزے میں کیوں ان چیزوں سے روکنے کا کہا گیا, غصہ,
بالکل. گالی دینا اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے. لیکن غصے کو ذرا زیادہ, جیسے ایک دفعہ غصہ تو ویسے بھی حرام ہے. ایک صاحب نے بڑا عجیب سے سوال کیا کہ جی مولوی صاحب میں غصے میں نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دیا, اب کیا کروں. وہ غصے میں دی, تو کبھی پیار میں کسی نے ڈیورس دی ہے؟ تو غصے سے تو چیزیں خراب ہی ہوتی ہیں نا, اچھی تو نہیں ہو سکتی پھر کبھی بھی. تھینک یو سو مچ بشرا صاحبہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو قیمتی ٹائم دیا. ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ہاں تو ناظرین, ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. مجھے اپنی ہوسٹ صبا یوسف اور ہماری موٹیویشنل اسپیکر بشرا اے خان کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ.